ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، میں آرکیٹیکٹ ہوں، میں بزنس مین ہوں. جو میرے اندر کوالٹی ہے میں وہ پہچانواتا ہوں. میرے اندر کوالٹی نہیں ہے. اپنے کو پہچانوانے کے لیے کوئی نہیں کہے گا میں چور کا بیٹا ہوں یہ میری پہچان ہے، میں ڈاکو کا بیٹا ہوں. ہمیشہ کسی شاندار چیز کا نام دے گا پہچانوانے میں. جیسے میں کہوں گا میں محدث اعظم کا بیٹا ہوں، شیخ الاسلام کا بھائی ہوں، غوث اعظم کی اولاد ہوں. اور میں کیا ہوں؟ میں زیرو، مگر میرا باپ محدث اعظم، میرا بھائی شیخ الاسلام. تو بڑوں کا سہارا مل جائے تو زیرو بھی ہیرو ہو جاتا ہے. میں نے ایک مرتبہ حضور شیخ الاسلام سے پوچھا یہ جو آپ کے اندر تفقہ، لا میکنگ انرجی، قانون بنانے کی چھمتا، یہ ملی کہاں سے؟ تو میں نے حافظ ملت سے پڑھا، محدث مبارک پوری سے پڑھا. تو جس کو حافظ ملت پڑھا دے تو پڑھنے والا شیخ الاسلام، رئیس المحققین، فتویٰ دے دے تو کچھ لوگ فوراً سمجھ گئے، اور کچھ لوگوں کو 25 سال لگا سمجھنے میں. سبحان اللہ. ٹی وی اور ویڈیو کے بارے میں جو تحقیق پیش کیا شیخ الاسلام نے، نہ ماننے والے اب چیلنج چلا رہے ہیں. یہ پختہ رائے، پکی رائے چاہے دیر میں سمجھ میں آئے. 2-4 لوگ اب بھی نہیں سمجھ رہے ہیں، وہ بھی سمجھ جائیں گے اللہ کے یہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے. تو حافظ ملت کا پڑھایا ہوا جب ایسا ہوتا ہے تو جس کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت امام احمد رضا پڑھا دی تو پڑھنے والا حجت الاسلام ہوگا، پڑھنے والا مفتی اعظم ہند ہوگا، پڑھنے والا محدث پاکستان ہوگا. اچھا ایمانداری سے بتاؤ، جس کو خواجہ غریب نواز پڑھا دیں پھر تو پڑھنے والا قطب الاقطاب ہوگا، اور جسے غوث اعظم پڑھا پڑھنے والا تاج العراق ہوگا، اور جسے مولا علی پڑھا دے وہ تو حسن مجتبیٰ ہوگا، شیر خدا ہوگا، شہید کربلا ہوگا، خواجہ حسن بصری ہوگا. اور جسے نبی پڑھا دے پڑھنے والا صدیق اکبر ہوگا، سبحان اللہ، اعظم ہوگا، ذوالنورین ہوگا، فاتح خیبر ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ.
مولا کائنات ہوگا۔ تو ہم یہ آج کی ایک تاریخ میں شیخ الاسلام مدنی میاں کے علم کی حد نہیں معلوم، جیسے ہمیں معلوم ہے کہ چھتیس گڑھ کی حد معلوم ہے، مدھیہ پردیش کی حد معلوم ہے، ہندوستان کی بھی حد معلوم ہے، لیکن مدنی میاں کے علم کی حد نہیں معلوم۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے جسے پڑھایا وہ امام ابو یوسف قاضی الخدا، ان کے علم کی حد ہمیں نہیں معلوم۔ علامہ نقی علی خان نے اپنے بیٹے احمد رضا کو پڑھایا، اعلیٰ حضرت کے علم کی حد ہمیں نہیں معلوم۔ ہے ہوگی حد، پر ہماری جانکاری سے باہر ہے۔ جیسے سمندر کی حد ہے مگر دریا کو کیا معلوم، اور دریا کی بھی حد ہے، تالاب کو کیا معلوم، تالاب کی حد ہے، گلاس کو کیا معلوم، تو اعلیٰ حضرت کی حد کیا ہے، ہاشمی کو کیا ہے۔ اب جسے اعلیٰ حضرت پڑھا دے وہ حجت الاسلام ہو، جسے غریب نواز پڑھا دے وہ قطب الاقطاب ہو، جسے غوث اعظم پڑھا دے وہ تاج العراق ہو، جسے امام ابو حنیفہ پڑھا دے وہ امام ابو یوسف ہو، ہمیں ان کی حد نہیں معلوم۔ نبی نے پڑھا دیا جس صحابی کو، ہمیں اس کے علم کی حد نہیں معلوم۔ تو اس نبی کے علم کی حد میں کیا بتاؤں جسے خدا نے پڑھایا ہے۔ ٹھہرو، نبی نے علی کو پڑھایا، علی نے حسن کو پڑھایا، امام زین العابدین کو پڑھایا، امام محمد باقر کو پڑھایا، جعفر صادق کو پڑھایا۔ ان پڑھنے والوں کا بندے نے بندے کو پڑھایا ہے۔ امام اعظم بندے، اللہ کے بندے، ابو یوسف بندہ، بندے نے بندے کو پڑھایا، حافظ ملت نے شیخ الاسلام کو پڑھایا، اعلیٰ حضرت نے حجت الاسلام کو، بندے نے بندے کو پڑھایا، تو پڑھنے والے کے علم کی حد نہیں معلوم، اور خدا نے مصطفیٰ کو پڑھایا، اس کی حد کون بتائے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو اللہ نے کیسے پہچانوایا اپنے آپ کو؟ رحمان وہ ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن پڑھایا۔ سبحان اللہ۔ قرآن ایک کتاب ہے، ہر کتاب کا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے۔ قرآن کی کون سا سبجیکٹ ہے؟ تیرا وشے کیا ہے؟ تو فزکس ہے، کیمسٹری ہے، زوالوجی ہے، باٹنی ہے، کامرس ہے، اسٹیٹکس ہے، میتھمیٹکس ہے، الجبرا ہے، جیومیٹری ہے، جغرافی ہے، ہسٹری ہے، اکنامکس ہے، پالیٹکس ہے، لاجک ہے، فلسفی ہے۔ ایک کتاب ہے فزکس کی، تو اس میں ہیٹ ہے، ساؤنڈ ہے، لائٹ ہے، یہ چیپٹرز ہیں۔ تو کون سی کتاب ہے؟ تیرا کیا سبجیکٹ ہے؟ تو خود قرآن کہتا کل صغیر و کبیر مستطر، ہر چھوٹی بڑی چیز قرآن میں ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ پہنچ پائیں نہ پہنچ پائیں مگر قرآن میں ہے۔
اب پورا قرآن الف لام میم کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین قاف، ہم میننگ نہ جانے مگر نبی جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ نے قرآن پڑھایا نبی کو، پڑھانے والے میں کمی نہیں، پڑھنے والے میں کمی نہیں۔ تو جو ایوری اسمال اینڈ بگ تھنگ ان انڈرلائن ان دا ہولی قرآن، ہر چھوٹی بڑی چیز قرآن میں ہے، تو ہر چھوٹی بڑی چیز رب نے بتا دیا، ہر چھوٹی بڑی چیز نبی نے جان لیا۔ اتنی سمپل بات بھی دماغ میں نہیں ہے۔ اب آئیے، قرآن نبی کا معجزہ ہے، یہ وہ معجزہ ہے جو قیامت تک مسلمانوں کے پاس ہے۔ وہ معجزات تو ہو گئے، وصال سے پہلے جو معجزات ہوئے، لیکن یہ زندہ جاوید معجزہ قرآن ہے، اور یہی افضل کتاب ہے۔ قرآن از گریٹسٹ بک آف اللہ المائٹی، سرو شریشٹھ کتاب قرآن ہے۔ اللہ کی بے شمار کتابوں میں چار بڑی بڑی کتابیں ہیں، قرآن، انجیل، توریت، زبور، چار بڑی بڑی کتابیں ہیں۔ ان چار، یہ چار دیکھیے اللہ کو دیکھنا پسند ہے۔ کہ بے شمار صحیفے نازل ہوئے، آدم سے لے کے ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ مسیح تک، لیکن بڑی بڑی کتابیں چار، بے شمار فرشتے بڑے بڑے چار، لاکھوں صحابہ بڑے بڑے، ہزاروں مجتہدین بڑے بڑے، بے شمار روحانی سلسلے لیکن بڑے بڑے چار۔ سبحان اللہ۔ قرآن کو آپ نے افضل کہا، مگر کوئی پروف ہے آپ کے پاس؟ قرآن توریت سے افضل، زبور سے افضل، انجیل سے افضل؟ کیسے؟ انجیل اللہ کا کلام ہے، توریت اللہ کا کلام ہے، زبور اللہ کا کلام ہے، قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، تو اللہ کا کلام اللہ کے کلام سے بڑا کیسے ہوگا؟ ہاشمی کی تقریر ہاشمی کی تقریر سے افضل ہوگی؟ ارے کسی بچے کی تقریر سے افضل کہو تو سمجھ نہیں آتا ہے، مقابلے میں کوئی دوسرا ہو، تلنا دو میں کی جاتی ہے، ایک میں نہیں۔ تو جب چاروں کتاب اللہ کی ہے، چاروں کلام اللہ کا ہے، تو اللہ کا کلام اللہ کے کلام سے چھوٹا بڑا کیسے ہوگا؟ کوئی لاجیکل بات کرو یار، ایکیڈمک بات کرو، کنونسنگ ہو، دل قبول کرے۔ دماغ میں آئے کہ کیسے قرآن بھی تو اللہ کا کلام ہے، انجیل بھی اللہ کا کلام ہے، یہ چھوٹا بڑا کیسے ہو گیا؟ بھائی تم نے دینے والے کو دیکھا، وجہ کیا ہے کہ قرآن نہیں بدل رہا؟ جو کتاب موسیٰ علیہ السلام پر آئی بدل گئی، جو حضرت داؤد پر آئی بدل گئی، حضرت عیسیٰ پہ جو نازل ہوئی بدل گئی، جو مصطفیٰ پہ نازل ہوئی نہیں بدلی، نہ بدلے گی۔ اس کی ایک وجہ تو قرآن ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کو اپنے ذمہ کرم میں لے لیا۔
سب کچھ اللہ کرتا ہے مگر ذریعے سے، وسیلے سے پیدا کرنا ہے تو ماں باپ کے وسیلے سے، گیہوں کھلاتا ہے تو کھیتوں کے وسیلے سے، تو کھلانے والا وہی ہے، تو بچانے والا قرآن کا وہی ہے، مگر کس طریقے سے بچائے؟ وہ طریقہ کیا موسیٰ کے پاس نہیں تھا؟ عیسیٰ کے پاس نہیں تھا علیہ السلام؟ تو ایک وجہ تو یہی ہے کہ رب نے قرآن کی حفاظت کو اپنے ذمہ کرم میں لے لیا، آئی ایم پروٹیکٹر آف قرآن، اس کا محافظ بائبل۔ اور دوسری دل کو چھونے والی بات بتا، حضرت موسیٰ نے جب توریت دیا تو صرف توریت دیا، توریت کے ساتھ اہل بیت نہیں دیا۔ سبحان حضرت داؤد نے جب زبور دیا تو صرف کتاب دیا، اپنے اہل بیت نہیں۔ سبحان عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل دیا تو ان کی تو شادی نہیں ہوئی تھی کہ اہل بیت ہی نہیں تھے، لیکن جب مصطفیٰ نے قرآن دیا سبحان اللہ، تو ساتھ میں اہل بیت بھی دیا۔ تو طریقہ یہ رب نے اختیار کیا کہ اہل بیت رہیں گے تو قرآن رہے گا، قرآن رہے تو اہل بیت رہیں گے، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، حوض کوثر تک۔ I am giving you two waiting things, waiting بھاری چیز، دو، قرآن اور اہل بیت۔ سبحان اللہ۔ اور کیا گارنٹی دیا نبی نے؟ اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑو گے تو ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ سبحان اللہ، بے شک یہ گارنٹی میں نے کسی چیز میں پڑھائی نہیں۔ تم حج کرو گے تو ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، یہ گارنٹی نہیں ہے۔ نہ جانے کتنے گمراہ لوگ حج کرتے۔ یہ بہت بڑی عبادت نماز ہے، جو چھوڑتا ہے بڑا بد نصیب ہے، مگر وہاں بھی یہ گارنٹی نہیں ہے کہ جو نماز پڑھے گا ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگا۔ نہ جانے کتنے گمراہ لوگ نبی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ تو نبی کے پیچھے پڑھنے والے نماز اگر گمراہ ہو سکتے ہیں تو ہماری مسجد کے امام کے پیچھے پڑھنے والے اگر دو چار گمراہ ہو تو حیرت کی بات کیا ہے؟